چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک ہے شکر اور ایک ہے عدل. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. اس امت مصطفیٰ کا یوں سمجھ لے کہ خاصہ ہیں، خاصہ نہیں کہنا چاہیے، بہرحال یوں سمجھ لے کہ آپ کی پہچان ہے. یعنی پچھلی امتوں کے اندر بھی سچ بولنے والے، عدل و انصاف کرنے والے اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس امت مصطفیٰ کا ماٹو، بڑی جو علامت ہے وہ کیا ہے کہ یہ قوم سچ بولتی ہے. امت مصطفیٰ ہے، سچ بولتی ہے، ناشکری نہیں کرتی، عدل کے اوپر چلتی ہے، انصاف کے اوپر چلتی ہے. لیکن آپ اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے معاشرے کے اندر کہیں پر آپ کو انصاف اور سچائی کی کہیں کوئی علامت نظر آتی ہے؟ کہیں پر کسی کو آپ نے سنا ہو کہ کسی نے شکر ادا کیا؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر ادا کرتے ہیں. جو کچھ مل گیا، ایک چائے کا کپ پہ سبزی کے ساتھ آپ کو روٹی مل گئی، الحمدللہ تعالیٰ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم سے جو زیادہ پاور والے لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس زیادہ دولت ہے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں متاثر کر لیتے ہیں. گھروں کے اندر زیادہ تر میاں بیوی کے درمیان رولا ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ کے اوپر گئی تھی، فلاں خاتون تھی، اس نے 70,000 کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور میرا 2,000 روپے کا تھا. کیوں؟ تو بات اس طرح، یار یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ کی ذات اقدس جس کے لیے فضل کا دروازہ کھولے، جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دینا چاہے. اور یہ ہر طرف اس طرح نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں کے اوپر اللہ کا کرم فضل زیادہ ہوتا ہے. عمومی طور پر جو لوگ زیادہ دولت جمع کرتے ہیں وہ ناانصاف ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ جو آپ کے حکمران ہیں، ان کے پاس جو دولت ہے نا، وہ طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر جو سرخی ہے نا، یہ تمہارا خون ہے. غریب مسکین لوگوں کے پیسوں سے، غریب مسکین لوگوں کے ٹیکسوں سے یہ کیا کرتے ہیں، درجن درجن، دو درجن اکٹھے ہوتے ہیں اور مکے اور مدینے چلے جاتے ہیں. آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پیسوں سے وہ چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو ناشکری کو بالکل قریب نہ ہونے دیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں عطا فرمایا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے گلستان بوستان کے اندر لکھا ہے، بسم اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مسجد کے اندر تھا، اس کے پاس جوتے نہیں تھے. اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، پاک پروردگار دیکھیں کتنے لوگوں نے قیمتی قیمتی جوتے نماز کے لیے پہن کر یہ آئے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک مجھے بھی عطا فرما. جب وہ اس طرح کہ اس نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر باہر مسجد کی طرف گئے نا، مسجد کے باہر جس وقت وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص فقیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، یعنی خیر کا سوال کر رہا ہے نا کہ مجھے کچھ دیں، میں غریب ہوں، مسکین. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں ہی نہیں، اس کے قدم ہی نہیں ہیں. پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ پاک پروردگار شکر ہے اس بات کا کہ میرے پاس تو جوتیاں نہیں ہیں، تیری مخلوق میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ یا اللہ جن کے قدم ہی نہیں ہیں، جن کے اعضاء ہی سلامت نہیں. تو اگر تیرے پاس اپنا مکان 2 مرلے کا ہے اور تو زیادہ کی خواہش کرتا ہے، کوٹھیوں کی خواہش کرتا ہے، تو ان کی طرف نہ دیکھنا، یہ دیکھ کہ میرا چلو 2 مرلے کا صحیح، اپنا تو ہے نا. پاکستان کی 65% آبادی کرائے کے مکانوں کے اندر بھی تو رہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے درجن و فرامین کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ ابھی ایک ایک روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھ اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھ. یعنی ایک شخص ہے نا، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آپ اس کے ساتھ ریس کریں نا، اس کے ساتھ مقابلہ کریں نا، فاستبقوا الخیرات، اس کے ساتھ مقابلہ کریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں. وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں 7 اوابین بھی پڑھوں گا. دوسرا بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کروں گا. یہ ہے دین کے اندر مقابلہ. فلاں بندہ انصاف کرتا ہے لیکن تھوڑی بہت اس کی کمزوری ہے، میں انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑی بہت کمزوری بھی نہیں رکھوں گا، میں انصاف کروں گا. فلاں بندہ سچ بولتا ہے لیکن ایک دفعہ جھوٹ بھی بول جاتا ہے، میں پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. فلاں شخص سے 100 کنال زمین کے اوپر قبضہ کر کے اس کی بیٹی کا حق، اپنی بیٹی کی میراث کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. میری بیٹی بہن کا جو حق ہوگا، بیوی کا جو حق ہوگا، میں ادا کروں گا، ایسا نہیں کروں گا. یہ دین کے اندر آگے بڑھنا. اور فرمایا دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھ. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ تمہارا 2 مرلے کا اپنا مکان ہے تو تم ناشکری نہ کرو، اوپر والے کو دیکھ کر. نیچے والے کو دیکھو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنا گھر ہی میسر نہیں. پھر کئی لوگ اس طرح جو کرائے کے گھروں کے اندر ہیں لیکن سکون کے ساتھ زندگی ان کی گزر جاتی ہے. وہ اس طرف دیکھیں نا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کرائے کا مکان بھی میسر نہیں ہے، وہ جھونپڑیوں کے اندر، شہروں کے دیکھیں نا سڑکوں کے ساتھ جھونپڑیاں بندی ہوتی ہیں، اس طرح وہ زندگی گزار لیتے ہیں.
تو دینداری میں یاد رکھیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور دینداری کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے دینداری کے اندر، اور دنیا کے اندر اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے۔ یہ بھی میں نے اتنی تمہید پتہ ہی کیوں باندھی، اب آپ کو اصل بات کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ناشکری کسی حال کے اندر نہ کریں، جو کچھ میسر ہو دیکھیں۔ کئی لوگوں کو، میں بھی شادیوں کے اندر جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، دیکھیں جو میزبان ہوتا ہے نا، میزبان جو کچھ اس نے کیا ہے الحمدللہ تعالی، کسی شخص نے آپ کو کھانے کے اوپر بلایا نا، کھانے کے اوپر دعوت دیے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ وہ بیچارہ کھانا خود تو نہیں بناتا۔ حال کے اندر آپ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، جن کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ خود تو اپنے ہاتھوں سے تو کھانا نہیں بناتا نا، تو وہ تو اپنی جیب سے نکالتا ہے، 5-6 لاکھ ان کے حوالے کر دیتا ہے، میرے 400 مہمان، ان کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ تو اب وہ جو وہاں پر ہوٹل کی مینجمنٹ انتظامی ہوتی ہے نا، وہی کھانا تیار کرتی ہے، تو کبھی اس طرح ہو جاتا ہے نا، کچھ نمک مرچ ہلکا تیز ہو ہی جاتا ہے۔ اس طرح گھر کے اندر آپ نے دعوت کی ہے، تب بھی آپ اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بناتے، کسی کو بلاتے ہیں، کوئی شخص جو اس کاریگر ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، کبھی کچھ ہو سکتا ہے نمک تیز ہو گیا، ہو سکتا ہے مرچ کم ہو، کچھ ہو ہی جاتا ہے نا۔ تو تم اس طرح کرو کہ بجائے اس طرح کے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کر کے وہ کھانا کھائیں، میزبان کے لیے دعا کریں، ان کی آبادی کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کھانے سے عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ نمک تیز نہیں تھا، فلاں شے اس طرح نہیں تھی، فلاں میں تو شوگر کا مریض ہوں، مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جاتا، یہ چاول تو مجھے ڈاکٹر نے کتنا عرصہ ہوا منع کیے ہوئے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر آ جاتی۔ اس شخص نے تمہیں دعوت دی ہے، حضور دات علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ صحبت کا یہ حق ہے کہ پوری زندگی اس بندے کو دعائے خیر کے لیے یاد کیا جائے۔ یعنی ایک بندہ ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے لمحہ، دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ چند لمحے ہیں، بیٹھا ہوں، یہ چائے کا کپ بھی آپ کے اسی گھر سے آئے، میں نے پی لیا، اس کا پوری زندگی کا حق یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانے بھی کھاتے ہیں، 10 سال کھاتے ہیں، 10 سال ایک جگہ کاروبار کرتے ہیں، پھر اس شخص کا اگر بازار کے اندر کہیں پر آ جائے سامنے نا، تو اسے چھپ کے گزرتے ہیں، کہیں پر اس کو چائے کا کپ نہ پلانا پڑ جائے۔ ناشکری کرتے ہیں کہ تم میرے اچھے دوست نہیں تھے، میری فلاں مشکل تھی، تم نے حل نہیں کی، میں تمہارا کاروباری ساتھی تھا، تم چوری کرتے رہے ہو، تم نے میری دعوت کی تھی لیکن کھانا کیا، تم نے تو مجھے سبزی کھلائی تھی، اگر تھا بھی تو اس طرح تھا۔ اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکر ادا کریں، اس شخص کے لیے دعا کریں کہ جس شخص نے آپ کے لیے گھر کے دروازے کھولے ہیں، آپ کے لیے دعوت کا طعام کا انتظام کیا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں، ابھی میں آتے ہوئے جس وقت میری ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا کئی لوگوں کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ ان کو اپنے گھر کے اندر دال اور سبزی بھی میسر نہیں ہوتی، یعنی گھر کے اندر اس طرح گزارا ہی ہوتا ہے، کبھی دال کبھی سبزی، کبھی دال کبھی سبزی، اس طرح گزارا چلاتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا شخص اس نے آپ کو ہوٹل کے اندر بلایا یا اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے اندر گھر بلایا، 6 قسم کے کھانے اس نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، 6 قسم کے کھانے آپ کے لیے، مختلف قسم کے کھانے اس نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پھر کتنی بے ایمانی کی بات ہے، اور حقیقت سے اور ایمان سے اور ایمان کے تقاضوں سے یہ بات کتنی دور ہے کہ بندہ اس طرح کرے کہ گھر کے اندر میسر ہی کچھ نہیں ہے، اور 6 قسم کے کھانے کھا کے بندہ اس طرح کرے، ان کھانوں میں سے عیب نکالے اور اس بندے کی ناشکری کرے اور اس بندے کو برا بھلا کہے کہ اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک بری رسم ہے۔ میں نے اس طرح نہیں کہ کوئی ویسا مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے، یہ میں چونکہ اپنا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا، وہ آنکھوں سے میں آپ کو جو کچھ آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بھی جاتے ہیں شادی حالوں کے اندر، میں بھی جاتا ہوں، تو جب بھی جائیں نا تو یاد رکھیں وہاں پر جائیں، کھانے کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں اور خاموشی کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں، اس بندے کے لیے دعا کریں کہ پاک پروردگار اس بندے کے رزق کے اندر اور اضافہ کر کے ہزاروں لوگ اس کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضور چونکہ آپ کا مہینہ بھی ہے نا، حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قلائد الجواہر آپ کی سوانح عمری ہے، اس کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ نے میری ذات اقدس کے اوپر پیش کیے ہیں، یعنی نیک کام جتنے بھی ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی نیک کام ہیں، فرمایا سب کو میں نے دیکھا ہے، اللہ نے میری ذات کے اوپر پیش کیے، سب کو میں نے دیکھا ہے، فرمایا سب کو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا جو سب سے زیادہ قرب عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والے جو اعمال تھے وہ 2 تھے، نمبر 1 حسن اخلاق، اور نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حسن اخلاق، اعلیٰ درجے کا اخلاق اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے۔ قلائد الجواہر صفحہ نمبر 35 آپ اٹھا کے پڑھیں، فرمایا یہ 2 چیزیں سارے اعمال میں سے بہتر ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ بندے کو قریب کرنے والے۔ تو
اس بات کو، اس بری رسم کو ختم کریں، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہو، جو بھی آپ کو بلائے جائیں، الحمدللہ سلام دعا اچھے طریقے سے اعلیٰ اخلاق سے، جو کچھ دینا دلانا ہوتا ہے وہ بھی بے شک کریں، اس شخص کا شکریہ ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے۔ آپ بھی دیکھیں آپ کے دن رات اللہ تعالیٰ پھر دروازے رزق کے کھولتا ہے یا نہیں کھولتا، آپ بے شک اس بات کو دیکھ لیں، تو اس ناشکری کی عادت کو ختم کریں۔ اور جی دسو آپ صاحب کی پہنے یس کیڑی دعا تے؟ اچھا یہ کتنا ٹائم رہنا؟ 5 منٹ۔ اچھا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں